السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اہم موضوع کی طرف ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ آج مہنگائی کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی عام لوگ بھی اور بڑے حضرات بھی اس کے متعلق یعنی عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے بڑے حضرات پوچھتے ہیں کہ آن لائن کام کرنے کے لیے ہم کیا کریں۔ تو اس سلسلے میں ایک بہترین رہنما تحریر ہے، اور اگر آپ اس پوری ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس بارے میں بہترین نکات حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آن لائن طریقے کام کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک اچھا نیٹ کنیکشن ہو، جو جسے زیادہ رکاوٹ نہ آئے، تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ دوسرے نمبر پر موبائل اور ایک لیپ ٹاپ ہو، آپ کے پاس یا کمپیوٹر۔ لیکن لیپ ٹاپ یہ ہے کہ بجلی کا خرچہ کم ہوگا اور آپ ادھر ادھر بھی جا بھی سکتے ہیں۔ نمبر 3، کام کو پورا سمجھیں A to Z۔ بعض لوگ کام کو ادھورا سمجھ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، رک جاتا ہے، پھر دل برداشت ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، پھر آگے نہیں بڑھتے اور کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات آن لائن کام کو غلط سمجھتے ہیں یا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں یا اس کام کو غلط ہی سمجھتے ہیں کہ آن لائن میں سب کچھ فراڈ ہے وغیرہ۔ حالانکہ ایسا نہیں، بہت سے آن لائن کام جائز بھی ہیں اور اس کی برکتیں بھی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کو موبائل اور لیپ ٹاپ میں اہم چیزیں چلانا آتی ہوں، یعنی آپ کو موبائل اور لیپ ٹاپ کا ابتدائی طور پر جو صحیح استعمال ہے، یعنی کہ جو شروعات کا استعمال ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ یعنی اس معاملے میں آگے بڑھنا آپ کو بہت مشکل ہے، اس کو پہلے سیکھیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اہم اور ابتدائی اور ضروری انگریزی زبان آتی ہو، کیونکہ بہت ساری انگلش کا جو آپ کی برٹش لینگویج کمپیوٹر میں لینگویج ہوتی ہے، تو برٹش لینگویج ہوتی ہے اس کو ابتدائی طور پر سمجھنا وغیرہ ساری چیزیں، کیونکہ آپشن آتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں، آپ کو آپشن کے اندر مزید آپشن کے اندر جانا پڑتا ہے، اس کے سارے پرائیویسی سیکورٹی ان کے اصول ہوتے ہیں، ٹرم کنڈیشن ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو انگریزی زبان آنا چاہیے۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، آپ ایکسیپٹ کر دیں گے، اور جس کو قبول نہیں کرنا اس کو آپ قبول کر دیں گے، جس کو قبول کرنا چاہیے اس کو قبول نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے بہت سارے آپ کے ہرڈل آ سکتے ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ اپنی اردو زبان بھی نہیں جانتے تو آپ اس کے سیکھنے کی بھی کوشش کریں، یعنی انگریزی اردو زبان اتنی آپ کو آتی ہو کہ لکھ سکیں، پڑھ سکیں، بول سکیں اور سمجھ سکیں، جو سامنے اگر کوئی بول رہا ہے کوئی وائس کو سن رہے ہیں آپ، تو اس طرح ایک بہترین آپ اس زمانے میں اس زبان کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو زبانیں جو ابتدائی طور پر، ایک تو اردو زبان اور ایک انگریزی زبان، آپ کو یا کوئی اور زبان میں اگر کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ 4 چیزیں آنی چاہیے: لکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا۔ نمبر 6 یہ ہے کہ کام کو مکمل جاننے والے استاد سے رابطے میں رہیں کہ جو اس فیلڈ میں کامیاب ہے، تاکہ کوئی نیا مسئلہ آتے رہتے ہیں یا ان کے پاس سسٹم میں الگ طریقے سے فنکشن کھل رہا ہے، آپ کے پاس الگ طریقے سے کھل رہا ہے، ایسے کئی مرتبہ واقعات آتے ہیں، تو کوئی نیا مسئلہ آئے تو ان سے پوچھ سکیں کہ یہ آپشن آئے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی سیریس سچویشن آ گئی ہے واقعی میں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بڑا بلنڈر چل جائے، تو اس کے لیے سلسلے میں آپ رابطے میں رہیں گے تو آپ کو آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو کام کو سمجھنے میں، آگے بڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو استاد کا ہونا ہی بہت ضروری ہے۔ ایک سے زیادہ بھی استاد ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ماہر ہیں اس فیلڈ کے اندر آپ ان کو بھی استاد بنا سکتے ہیں، واقعی میں جو کامیاب ہوئے ہوں، برائے نام نہ ہوں، حقیقت میں ہوں۔ نمبر 7 یہ کہ کوشش کریں کہ کام کو اچھی طرح سیکھنے کے بعد اکیلے نہ رہیں بلکہ ٹیم بنائیں، کہ جس کو سکھائیں اور اپنا بازو بنائیں اور ان کی خیرخواہی کا جذبہ بھی رکھیں، ان کو کچھ پیمنٹ بھی آپ ادا کریں۔ اس طرح آپ کم وقت میں زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اکیلے کریں گے تو بہت سارے کام بڑھتے چلے جائیں گے، پھر اس کو ہینڈل کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، کام کو سنبھالنا۔ تو ٹیم ورک کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ اکیلے نہیں ہوتا۔ نمبر 8 یہ کہ شرعی اصول کو سامنے رکھیں، اس سے بہت سے شر سے بچ جائیں گے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو شرعی بولتے ہیں کہ یہ ناجائز، تو یہ منع تو ہو جائے گا، تو آگے یہ ہو جائے گا، تو یہ وجوہات۔ اگر واقعی کوئی چیز متفقہ طور پر سب مفتین اکرام کے نزدیک بالکل ناجائز ہے تو پھر تو اس سے واقعی میں بچنا ہی بچنا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے عالم صاحب سے رہنمائی لی، انہوں نے اس کا جائز کا فرمایا اس طریقے سے، اور واقعی میں وہ عالم دین بھی ہیں، تو بہرحال پھر آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اس کام میں بڑھنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آگے کریں اللہ تعالی کا نام لے کر۔ اچھا، مزید یہ ہے کہ اس کام کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو سامنے رکھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے مثبت پہلو تو سامنے رکھتے ہیں، منفی پہلو کو سامنے نہیں رکھتے، پھر بعض اوقات بڑا ہی کوئی پرابلم سامنے آتی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ وہ اس کے متعلق آپ نیٹ پر مختلف ویڈیوز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں، لوگوں کے جو واقعی میں حقیقت شناس لوگ ہوتے ہیں، صحافی ٹائپ کے جو واقعی میں صحیح بیان کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی گفتگو کو سمجھیں،
تو اس سے بھی، اور وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی پڑھیں نیٹ پر جو اس کے متعلق ہوتی ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. کیم ایڈوائزر جو ہے اس کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے بھی آپ کام کو اس کے صحیح یا غلط ہونے کو آپ جان سکتے ہیں. اچھا، یہ کہ کیا وہ کام واقعی ریئل ہے یا صرف فراڈ تو نہیں، اس کی جانچ بھی کر لیں، کیونکہ بعض اوقات کام میں بڑا اس کو مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا، حالانکہ وہ کام نہیں ہوتا. آپ سے دھوکہ کر کے آپ پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں اور پھر وہ فراڈ دے کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں آپ کو. تو کوشش کریں کہ آن لائن میں کوئی بھی آپ کام سیکھیں یا کوئی جاب کرنا چاہیں تو اس میں آپ کسی کو پیمنٹ نہ کریں، بلکہ آپ فری آف کاسٹ سیکھیں اور اس پر اس کو آگے بڑھائیں. اور اگر ہلکی پھلکی پیمنٹ دینی ہو تو وہ تو دے دیں، لیکن زیادہ بڑی پیمنٹ اگر سامنے والا تقاضا کر رہا ہے تو نہ دیں، بلکہ آپ ریجیکٹ کر دیں اور کوئی نیا کام سیکھیں. تو اس طرح یہ ہے کہ آپ بڑے آرڈر سے بچے رہیں گے اور پھر بڑے نقصان سے بچے رہیں گے، اور جو آن لائن فراڈ جو ہو رہا ہے اس سے آپ بچے رہیں گے. نمبر 11، جو لوگ اس فیلڈ میں واقعی کامیاب ہوئے ہیں ان سے رابطے میں رہیں. تو ان سے مشورہ بھی کریں کہ میں مزید کرنا چاہتا ہوں، مزید بہتری کیسے کر لا سکتا ہوں، یا مزید جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، یا مزید بہتر میں کیسے کر سکتا ہوں، یا اس میں مزید میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، کم وقت میں جلدی کام کر سکتا ہوں. تو اس طرح مشورے کر سکتے ہیں، یا جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس طرح آپ کو کافی بڑھنے میں آگے مدد ہوگی. نمبر 12، جب آپ کا کام چل پڑے تو اس کام میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے کام پر پانی پھیر سکتی ہیں، تو اس کو پیش نظر رکھیں. اس لیے نئے اور پرانے اصول جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے پرانے اصول بھی اور نئے اصول، اپڈیٹ اصول جو آتے ہیں، اس کو اچھی طرح اس کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں، اس کو سمجھیں اور اسی کے مطابق آپ عمل کریں. تو اس طرح آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور آپ کے سارے کام میں جو پانی پھرنے والے واقعات ہیں، کئی لوگ ایسے واقعات ہوئے ہیں یا اس پر آپ کو بینڈ لگ جائے، کوئی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور مزید یہ ہے کہ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سامنے والے حضرات جو آپ کو جب پیمنٹ کریں گے تو آپ اس کو کس طرح وصول کریں گے. بیرون ملک سے انکم جو لی جاتی ہے عام طور پر آئی بی این نمبر ہوتا ہے، اکاؤنٹ نمبر آپ کا جو بھی کسی بینک میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو آئی بی این نمبر انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے. آئی بی این کا مخفف ہے، یعنی انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے. اس کے ذریعے آپ دنیا سے کہیں سے بھی آپ کی جو رقم آئے گی وہ اسی نمبر پر آئے گی، آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی. درمیان میں کوئی پروسیس نہیں ہوتا، صرف یہ ڈائریکٹ آپ سے ہوگا. یہ بہترین نمبر ہوتا ہے. یہ آپ کو اگر معلومات نہیں ہے تو معلومات کر لیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں جا کر. اور دوسرے نمبر پر پے پال کے ذریعے بھی کی جاتا ہے، لیکن اس کا اکاؤنٹ بنانا ہر کسی کو نہیں آتا. اس کا صحیح طریقے سے اگر سمجھیں تو بعض لوگ پاکستان میں ہیں جو اس پر وصول کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس کے متعلق صحیح طرح سیکھیں اور آگے بڑھیں. اور اگر اندرونی پاکستان سے آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، کوئی پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جیز کیش اور ایزی پیسہ زیادہ کام کرتی ہیں. ان کے ذریعے آپ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں. اور زیادہ سیکیور طریقہ جو ہے میرے نظر میں وہ یہی ہے کہ آپ نارمل اکاؤنٹ نمبر سامنے والے کو دیں گے، اس میں آپ ٹرانسفر کر دیں، تو یہ مضبوط طریقہ کار ہے. اچھا، پھر مزید آگے یہ کہ وقت باندھ کر روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک ایک چیز کو فیس کریں، ایک ایک چیز کو بھی اگنور نہ کریں. یہ اس کے میں مزید بہتری لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں غلط تو نہیں کر رہا، تو اس کے حل کی طرف جائیں اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح آپ کریں گے تو پھر آپ اس کام میں بڑھتے چلے جائیں گے. کوئی بھی آپ آن لائن کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین چیز ہے. اور نمبر 15 یہ ہے کہ اور استقامت کے ساتھ روزانہ اس پر لگے رہیں. ایک وقت باندھ کر روزانہ آپ استقامت کے ساتھ کریں، اچھی نیت ہو اور وہ کام جائز بھی ہو، آپ کی نیت بھی اچھی ہو، اچھی کوشش بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا اور راہیں بھی کھول دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو، اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ اس کی قرآن شریف میں آپ آیتیں پڑھیں تو مطلب کئی آپ کو آیتیں مبارکہ ملیں گی کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے تو ہم ضرور اسے راہ دیں گے. تو رزق حلال کمانا یہ ایک فرد کے بعد دوسرا فرد بھی ہے اور بہترین عبادت بھی ہے. اپنے آپ کو، دوسرے اپنے اہل و عیال کو محتاجی سے بچانا یہ بہترین کام ہے. تو اس میں کسی قسم کا انسان کو وہ نہیں کرنا چاہیے، کمزوری کا اظہار نہ کریں، نا امید نہ ہو، مایوسی نہ ہو. آج کا اتنا مہنگائی کا زمانہ ہے تو اس میں اللہ عز و جل پر یقین انسان کا بڑھنا چاہیے، نہ کہ کم ہو. اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، کوشش کریں، اسباب اپنائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راہیں کھولے گا. بلکہ قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور اسے ہدایت دیں گے، راہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد ہوتی ہے. اور نمبر آخری یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ رزق بڑھانے والے اعمال کو اپنائیں اور تنگ دستی کے اسباب سے بچیں. سب سے بڑی بات ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، گناہوں سے بچے، گناہوں کی معلومات حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اسے پھیلانے کی کوشش کرے. اور جو آلیکس میں یعنی توبہ، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، والدین حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کرنا، تو یہ بہت اہم چیز ہیں. تو اس سے رزق میں برکت آتی ہے. نمازوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پھر بولتے ہیں کوئی وظیفہ مل جائے،
تو نماز بھی پڑھیں، وظائف بھی کریں، مغرب کے سورہ واقعہ بھی پڑھیں، فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کا وظیفہ بھی کریں۔ اور تنگ دستی کے اسباب سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ سب سے بڑا سبب ہے تنگ دستی کا وہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ اور اس کی مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے، یہ تنگ دستی کے اسباب، نیٹ پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، فری ڈاؤن لوڈ ہے، کوئی پرائس نہیں ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو تنگ دستی یعنی ایسے سبب جس کے ذریعے رزق میں کمی آتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہے، تو یاد رکھیں کثرت الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے۔ تو کثرت جو ہے بعض اوقات بہت کثیر ہوتا ہے لیکن کافی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے برکت تھوڑا ہوتا ہے کافی ہو جاتا ہے، بچ بھی جاتا ہے، تو یہ برکت ہے۔ تو اصل چیز ہے برکت۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، خوشحالیاں نصیب فرمائے، آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ بس یہ کہ ایک اہم نکات آپ کو پیش کرنا تھا، تو آپ یہ سماعت فرمائیں اور اس کو بار بار سنیں، اور انشاءاللہ تعالی اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، خاص طور پر آن لائن کی فیلڈ میں۔ تو یہ آن لائن کی جگہ کئی کورسز بھی کرا رہے ہوتے ہیں فری آف کاسٹ، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں سیلانی کی طرف سے، اور دیگر کئی جگہ اگر کچھ ہلکی پھلکی فیس بھی دے کر کروا رہے ہیں اور واقعی میں بائی فیس آپ اس کو لک کر رہے ہیں اور لوگ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اس کے ایکسپیرینس ہے، اس کے سامنے مشاہدات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو بھلے آپ ان کو جوائن کریں۔ اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔